نتیجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعہ من اللیل۔ میں ترجمہ دیکھ رہا تھا اس کا کہ جو ترجمہ اس کا کیا گیا وہ یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی خواب گاہ میں قرار پکڑتے تھے، یعنی آسان لفظوں میں کہیں گے جب نبی اکرم رات کو سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تھے، وضع یدہ تحت خدہ، وضع رکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یدہ یدن ہاتھ، یدہ اپنا ہاتھ، وضع یدہ تحت خدہ، خدن کہتے ہیں گال کو، رخسار، اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے تھے، اور پھر کون سا ہاتھ کون سے رخسار کے نیچے، یہ پھر دایاں جو ہے وہی ملتا ہے، دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے، ثم یقول، پھر فرماتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ دعا ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے، مسنون دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بیدار ہوتے تھے، قال، تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، اس کے بعد جو اس نے ہمیں مارا، ہمیں موت دی، نیند کو موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹنا۔ رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے کہ باب فعل ہم پڑھ رہے ہیں مزید فی ابواب میں سے، اور باب فعل کی خصوصیت وہ کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے اس کی کہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے، یہ اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اس اعتبار سے اس خاص خصوصیت کو آپ ان دونوں دعاؤں میں نوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ کے سامنے ان دعاؤں میں استعمال ہونے والے مادے رکھتا ہوں، چونکہ ان مادوں کا تعلق ہمارے ان افعال سے تھا جو غیر سی افعال تھے، اور کل ہم انہیں ڈسکس نہیں کر سکے تھے، تو آج میں وہیں سے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ دو مادے ہیں میرے پاس، ایک ہے میم واو تا، جس سے آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے موت، ایک مادہ ہے میرے پاس ہا یا، ٹھیک ہے، جس سے حیات لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ باب فعل لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے۔ پہلے ان دونوں مادوں کو ہم ثلاثی مجرد کے ابواب میں دیکھیں گے کہ کن ابواب سے استعمال ہوتے ہیں، ان کے صیغے کیا بنتے ہیں۔ میم واو تا باب نصرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، کیا بنے گا اس کا نارمل ماضی مضارع؟ ماواتا یموتو، نارمل۔ پھر اجوف واوی ہونے کی وجہ سے یہ
چینجز جو اس میں آتی ہیں قواعد، اب وہ میں نہیں دہراؤں گا. یہ مواتا سے بن جاتا ہے ماتا، اور یہ آپ کا بن جاتا ہے یموتو. ماتا یموتو موتن، پھر اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مرنا. میم یاتا، حرف علت وہی درمیان میں ہے، میم یاتا. باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. نارمل ماضی مضارع میاتا یمیتو، ضربہ یضربو، تو یہ بھی بن جائے گا آپ کا ماتا، اور یہ آپ کا بن جائے گا یمیتو. ماتا یمیتو میتن، مردہ ہونا. اب دیکھیں فرق کیا ہے. گردان جب آپ باب نصر ینصر سے کریں گے، بات شروع ہوتی ہے دوسری طرف کو نکل جاتی ہے، وہ بھی ضروری چیزیں. ماتا یموتو سے آپ گردان جب ماضی کی کرتے ہیں تو ماتا ماتا، ماتو ماتت، ماتا تا. باب نصر ہے تو فا کلمہ کی حرکت پیش ہو جائے گی، متنا. کالا کالا، کالو کالت، کالتا کلنا، اس پیٹرن کو ایک آپ پکا ذہن میں بنا لیں. جب یہ اجوا واوی آپ کے سامنے آئے تو کالا کی ایگزامپل جو ہے وہ سامنے رکھیں بس. ماتا ماتا، ماتو ماتت، ماتا تا متنا، متا متما، متم متی، متما متنا، متو متنا. جب آپ ضربہ سے آپ اس میم یاتا مادے کو پڑھیں گے اس کی گردان تو بن جائے گا ماتا ماتا، ماتو ماتت، ماتا تا متنا. کیونکہ جو آپ کا اجوف یائی ہے اس میں فا کلمہ پر زیری آتی ہے. متا متما، متم متی، متما متنا، متو متنا. تو قرآن مجید نے متنا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ماتا یمیتو باب ضربہ یضربو. لیکن کہیں مضارع جو ہے وہ آپ کو ماتا یموتو سے ملے گا. تو دونوں آپ کو جو ہے اب واو سے اس کے سیکھے قرآن مجید میں ملیں گے. آئزا متنا و کننا ترابن، کیا جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مردہ ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو متنا. اس لیے ایک قرات میں اس کو، یعنی وہ جو الفاظ مریم سلام اللہ علیہ نے کہے تھے کہ قالت یا لیتنی متو قبل ھذا، کاش میں سے پہلے مر گئی ہوتی. متو، میں مر گئی یا میں مر گیا. ٹھیک ہے، اب کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا مؤنث کہہ رہی ہے تو مر گئی. یا لیتنی متو قبل ھذا، لہٰذا جب اسے آپ دوسری قرات میں کسی میں سنیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے یا لیتنی متو قبل ھذا، تو اس کو اس طریقے سے پڑھا گیا. تو دونوں ہی چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی. تو ماتا یا موتو موتن یا ماتا یمیتو میتن، مرنا مردہ ہونا، ان کے معنی یہ ہوتے ہیں. دوسرا مادہ میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا ہا یا. یہ مادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفیف ہے اور لفیف مقرون، دونوں حروف لا ساتھ ساتھ ہیں. باب سمیہ سے استعمال ہو رہا ہے. ہائیا نارمل ماضی مضارع اس کا بنے گا ہائیا یحییو، ہائیا یحییو. تو ماضی میں نو چینج، اس لیے کہ یہ تازہ کر لیں. لفیف مقرون جو ہے آپ کا کس کا مجموعہ ہے؟ اجوف پلس ناقص کا. اجوف پلس ناقص از اکول ٹو لفیف مقرون. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجوف کے قواعد اپلائی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. تو ناقص کے قواعد سامنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ماضی کا صیغہ حیا ہی رہے گا اسی طریقے سے، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. اس میں ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو وہ الف میں چینج ہو جائے گا، اور چونکہ یا ہے تو اس کو آپ الف مکسورہ کی صورت میں لکھیں گے. حیا یا اس کے معنی ہوتے ہیں زندہ ہونا، جینا.
ابھی دیکھیں مرنا اور زندہ ہونا، جینا، ٹھیک ہے، یہ لازم افعال ہے. آپ ان افعال کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ باب فعال میں پھینک دیں ان مادوں کو. میم واو تا مادہ جب باب فعال میں آئے گا، جی باب فعال کا ماضی مضارع کیا ہے؟ افعل یفعلو، اموتا یموتو، اموتا یموتو. چینجز کے بعد کیا بنے گا؟ اماتا یمیتو، اماتا یمیتو. کل گردان میں نے آپ کو کرا دی تھی اس کی. مرنا لازم باب فعال میں آ گیا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ مارنا. ہا یا مادہ ڈالیں باب فعال میں، یہ آپ کا بنے گا آہیا یا افعلا یحییو، یفعلو، افعلا یفعلو، آہیا یا یحییو. اب مادہ تو وہی ہے نا، لفی مفروق مقرون، ساتھ ساتھ صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ما قبل فتحہ. اجوف کا قاعدہ دیکھیں ہم اپلائی نہیں کرے کیونکہ اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا لفیف مقرون میں. ناقص کا صرف اپلائی ہوگا. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے تو وہ الف میں چینج ہو جائے گی اور سیکھا آپ کا بن جائے گا آہیا. اور یہاں پر بھی ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. یہاں پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. یحیی، آہیا یحیی. حیا یحیا تھا زندہ ہونا، جینا، تو آہیا یحیی کیا ہوگا؟ زندہ کرنا. ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے ورکنگ کر لی. اب آتے ہیں وہ جو میں نے دونوں دعائیں آپ کو سنائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ الفاظ لکھ دیتا ہوں. اللہم بسمک، اللہم اے اللہ، بسمک تیرے نام کے ساتھ، میں مرتا ہوں. لازم فعل ہے، ثلاثی مجرد میں جائیں گے آپ، ماتا یموتو. میں مرتا ہوں، واحد متکلم کا سیگا یموتو، تموتو، تموتو، اموتو. اللہم بسمک اموتو. اور جیتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. زندہ ہونا لازم فعل ہے، ثلاثی مجرد میں آپ جائیں گے. حیا یحیا، یحیا تحیا، تحیا احیا. اللہم بسمک اموتو و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوا کرتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ الفاظ ہوتے تھے الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے زندہ کیا. اب زندہ کیا، زندہ کرنا متعدی فعل ہے، باب فعال کی طرف آئیں گے. احیا، الحمدللہ الذی احیا.